بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی، اور آج کے اس پروگرام میں جو گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے دل۔ دل کے حوالے سے گزشتہ پروگرامز میں ہم نے اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ جناب قاری شعیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ، ان سے بہت ساری رہنمائی لی۔ اللہ کو پسندیدہ دل کون سا ہے اور اللہ کو ناپسند دل کون سا ہے۔ اللہ کے ناپسندیدہ دلوں میں سے گزشتہ پروگرام میں ہم 3 قسم کے دلوں کا ذکر سن چکے ہیں: قلب مریض، قلب اعمیٰ اور قلب اللاہی۔ یہ 3 قسم کے ایسے دل ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ ہم درخواست کریں گے اپنے معزز مہمان مولانا قاری شعیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ سے کہ ہمیں دل کی ان اقسام کے بارے میں مزید آگہی دیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ جناب قاری صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے، آپ نے بہت سارا وقت دیا، ہماری رہنمائی فرمائی۔ انشاءاللہ العزیز یہ رہنمائی ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر انشاءاللہ ثابت ہوگی، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی۔ تو آپ نے گزشتہ پروگرام میں ہمیں بتایا تھا کہ کچھ دل ایسی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ ان میں سے ایک قلب مریض آپ نے بتایا تھا جو شک اور نفاق کا شکار ہو، ایک آپ نے قلب اعمیٰ کے بارے میں بتایا تھا، اور ایک آپ نے قلب اللاہی کے بارے میں بتایا تھا۔ مزید آگے رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ ناظرین کرام، ایسے 12 دل جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، ان میں قلب مریض ایسا بیمار دل جس پہ بہت ساری بیماریاں ہیں، القلب الاعمی ایسا اندھا دل جو حق کو دیکھتا نہیں اور حق کو مانتا بھی نہیں ہے، القلب اللاہی تیسرا دل ہم نے بیان کیا جو لہو و لعب میں پڑا ہے، اور چوتھا دل جو آج کی ہم مجلس میں بیان کرنا چاہتے ہیں القلب الآثم، گنہگار دل۔ کون سا دل گنہگار ہے؟ جو حق کی گواہی کو چھپانے والا ہے، سچی گواہی کو چھپانے والا ہے، تاکہ دنیا میں حق نافذ نہ ہو، دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم نہ ہو، دنیا کے اندر عدل و انصاف کے عدم قیام کے لیے جھوٹی گواہی دینا۔ آج مسلمانوں کا یہ شیوا بن گیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایفیڈیوٹ لکھتے ہیں اور سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اس کے گھر کو اللہ رب العزت ویران کر دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے اس القلب العاصم کے بارے میں، گنہگار دل کے متعلق، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو مت چھپایا کرو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو سچی گواہی کو چھپا دیتا ہے اس کا دل گنہگار، دل گنہگار، صحیح۔ معاشرے کے اندر ایک نہیں 10 ایسے گناہ موجود ہیں جس کا تعلق گواہی کے ساتھ ہے۔ 10 ایسے پہلو ہیں جو انسان اپنے آپ کو کسی کے قریب کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ صحیح۔ کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے، کسی انڈسٹری میں کام کر رہا ہے تو سچی گواہی کو مینجمنٹ تک نہیں پہنچائے گا، سچی گواہی کو شیئر نہیں کرے گا، یا بناوٹی کہانی بنا کے مینجمنٹ تک پہنچائے گا تاکہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے، اور وہ اپنے آپ کو قریب کرنے کا ایک موقع پانا چاہتا ہے کہ میں کہیں قریب ہو جاؤں۔ اس کو اس بات کا پتہ نہیں کہ میری جھوٹی گواہی سے میرا گھر بھی برباد ہوگا، اور سب سے بڑا نقصان میرا دل گنہگار ہوگا۔ گنہگار دل سے گناہ ہی سرزد ہوں گے، اس کی ہر سوچ، اس کی ہر نیت، اس کا ہر ارادہ گناہ پر ہی گناہ کی مبنی طرف ہوگا۔ جائے گا، بالکل صحیح۔ کیونکہ منبع و مصدر سوچ اور نیت اور ارادے کا تو دل ہے۔ اگر دل کے اندر گناہ ہے تو ایکشنز میں گناہ کیوں نہیں ہوں گے؟ بالکل فکر سے ہی تو انسان کامل بنتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے قرآن مجید نے القلب العاصم یہ چوتھا دل بیان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ 5واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ ہے القلب المتکبر، تکبر کرنے والا دل۔ تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الکبر
بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا اور حق بات کو ٹھکرا دینا. چھپا دینا، صحیح، ٹھکرا دینا. حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے. آج کتنے لوگوں کو قرآن کی آیت سنا دیں کہتے پھر کیا ہے، حدیث کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی رکھ دی جائے نہیں مانتے. اصل سبب کیا ہے؟ دل متکبر. بلکہ آگے سے ڈیبیٹ کریں گے، آرگیو کریں گے، یہ کیسے اور یہ کیسے، کیونکہ دل میں تکبر ہے. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، کوئی دلیل نہیں ہے، اور بحث و تمیز اور بحث مباحثہ اور مناظرہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. دلیل مشرک کے سامنے کون سی ہو سکتی ہے؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. لا نفی جنس ہے، بالکل صحیح ہو گیا. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے اس کے پاس دلیل تو کوئی ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. اور قرآن کہہ رہا ہے الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کوئی دلیل آئی نہیں ہے. کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اور لوگ بھی اس پہ مطمئن نہیں ہیں، لوگ بھی اس کو ناپسند کرتے جن کا ایمان تازہ ہے. اللہ اکبر. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. اصل میں ایسے دل پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکوز مجخیہ، اس کے دل پہ مہر لگ جائے وہ ایسے ہے جیسے پانی کا گھڑا ہوتا ہے نا، اس کو الٹا کر دیں، اللہ اللہ، صحیح. نہ اندر کی چیز باہر آئے گی نہ باہر سے کوئی چیز اندر جائے گی، مہر لگے. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے قرآن اور حدیث کی جب بات آ جائے 100% قائل اور 100% ایمان، ڈیبیٹ نہیں، تبصرہ نہیں، کیونکہ قرآن سے بڑھ کے سچائی کسی کی نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ قیل ومن اصدق من اللہ حدیث، اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہے؟ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، صداقت اور عدالت اللہ کی کلام سے بڑھ کے کس کی ہو سکتی ہے؟ اگلا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جس کو القلب الغلیظ کہا گیا ہے. قلب غلیظ کون سا دل ہے؟ ایسا دل جو سخت مزاج ہو، اکھڑا مزاج ہو، معمولی سی بات ہو تو لڑائی پہ تیار ہو جائے، برداشت ہی نہ کرے، اور سختی اس کے دل کے اندر موجود ہو، کلام بھی کرے تو ویسے تو زبان کی اندر ہڈی اللہ نے نہیں ڈالی، لیکن یہ ہڈیوں سے بھی زیادہ نقصان دہ، ہڈیاں توڑوا تو دیتی ہے نا. جی ہاں. ویسے تو انسان کی زبان میں واقع تو ہڈی نہیں ہے، لیکن ہڈیاں توڑوانے کا کام ضرور کرتی ہے. صحیح بات. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھے کس طرح محفوظ کیا ہوا ہے، 32 تالوں کے اندر اس کو رکھا ہے، اللہ اور 2 مین گیٹ ہانٹوں کی شکل میں ہیں. اور آپ جانتے ہیں کچھ چیز 32 تالے توڑ کے نکلے اور دونوں گیٹ بھی کراس کر کے نکلے تو نقصان کتنا بچائے گی. اسے کہنے والے نے سچ کہا جراحات السنان لها التیام ولا يلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے نشان مٹ جاتے ہیں لیکن زبان کے نشان نہیں مٹا. اللہ اکبر. صحیح. پوری دنیا کا شہد اکٹھا کر لیا جائے تو زبان کی مٹھاس جیسی مٹھاس، پوری دنیا کا زہر اکٹھا کر لیا جائے تو زبان کی زہر جیسا کوئی زہر نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ رب العزت نے احسان کے طور پہ پیش کیا ہے اپنے پیغمبر کی ذات مقدس کے بارے میں، اور فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فبما رحمة من الله لنت لهم۔ اے میرے محبوب، اگر تیرے اندر کمال درجے کی نرمی اور اخلاق نہ رکھا ہوتا، آپ کے اندر اگر سختی ہوتی، آپ کے اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے کے لیے تیار جو ہر وقت پاس بیٹھے رہتے ہیں کوئی نظر نہ آتا۔ صحیح بات۔ اس لیے دنیا کسی کے علم کو نہیں دیکھتی، کسی کے حسن کو نہیں دیکھتی، نہ اللہ کے رسول جیسا کسی کے پاس حسن نہ علم، دنیا اخلاق کو دیکھتی۔ کیسے بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے، میں یہیں سے سلسلہ کلام دوبارہ جوڑوں گا۔ ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک ایمان افروز مکالمہ، ایمان افروز گفتگو جناب قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ کی، جنہوں نے بڑے ہی پیارے انداز میں ہمیں بتایا ہے دل کی مزید ایسی قسموں کے بارے میں جو اللہ کو ناپسند ہیں۔ ان میں آپ نے فرمایا قلب الآثم، قلب المتکبر اور القلب الغلیظ، یعنی سخت دل یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمارا دل پتھر تو نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب ہمارا دل پتھر بنتا ہے تو ہماری اولاد کے بارے میں بن جاتا ہے، اور سب سے بدترین پتھر دل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کے بارے میں پتھر دل ہوتا ہے۔ قرآن سنتا ہے اثر نہیں ہوتا، فرمان مصطفیٰ سنتا ہے اثر نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، ہمارا دل کدھر ہے؟ گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سن رہے ہیں دل کی اقسام کے حوالے سے۔ ہمارے معزز مہمان جناب قاری صہیب احمد صاحب میر محمدی وقفے سے پہلے ہمیں بتا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے کہ آپ نرم دل ہیں، اور اللہ کو جو دل ناپسند ہیں ان دلوں میں ایک دل ایسا ہے جس کے اندر سختی پائی جاتی ہے، خصوصاً ایسی سختی جو اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے اعزاء و اقارب کے بارے میں۔ بعض لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں مال پا کے، بعض لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں حسن لے کے، بعض لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں دنیا کی کوئی نعمت اللہ پاک ان کو بطور آزمائش دے دیتا ہے، تو تب بھی اس پر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق تھا اور مجھے یہ ملا ہے، یہ کسی کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ کو یہ دل، کسی بھی قسم کا دل جو سخت ہے نا، وہ ناپسند ہے۔ حضرت قاری صاحب فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، بلکہ اسوہ حسنہ ہے، ان کا دل اتنا نرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا دل سخت ہوتا تو یہ تیرے اشارے ابرو پہ جان دینے والے لوگ تیرے پاس نہ ہوتے۔ یعنی آپ اندازہ کریں دل کی نرمی کا، اور کہ کیسا اللہ کو بہرحال یہ دل ناپسند ہے۔ چلتے ہیں جناب قاری صہیب صاحب کے پاس۔ حضرت قاری صاحب، مزید آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ قلب غلیظ کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے، اور اس کے ساتھ ہمیں مزید دل کی ایسی اقسام کے بارے میں رہنمائی دیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں، ہم ان سے بچ سکیں، اور جو ناپسند اللہ کو دل ہیں ہم ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ساتواں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جو ابھی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے القلب المختوم، ایسا دل جس پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ قلب مختوم سے مراد یہ ہدایت کی بات وہ سنتا نہیں اور نہ ہی اس کو سمجھتا ہے، اور یہ دل جو ہے جس پہ مہر لگ جائے، نہ خطرناک دل ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں تو جتنا یہ دل خطرناک اور انسان کو بھیانک انجام کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہا ہے، اتنا کوئی دل نہیں ہے۔ اور میں قرآنی آیت پیش کر کے اس کا ترجمہ کر کے یہ سمجھانا چاہوں گا کہ قلب مختوم کے نقصان کیا ہے، اور کس طرح آیت نے روز روشن کی طرح اس حقیقت کو کھولا ہے، جس کو آج مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً
وَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا خیال اس شخص کے بارے میں جو اپنی خواہش کا غلام بن گیا، اللہ اکبر، جو اپنی خواہش کا مرید بن گیا۔ وہ اگر اپنے آپ کو جھکاتا ہے تو دل کی خواہش پر، اور اتنی زبردست بات کر دی قرآن نے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ دنیا جہان کا علم بھی پڑھ لے اللہ اسے اس بیماری کی وجہ سے گمراہ ہی رکھیں گے۔ اللہ اکبر، اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ آپ ایک نہیں 10 پی ایچ ڈی کے تھیسس 5 ادھر اور 5 ادھر گدے پہ رکھ دیں تو آپ کیا سلوٹ کر سکتے ہیں؟ سر کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، علم سے تو انسان نہیں نہ ایسے آگے بڑھے گا، جب تک وہ خواہش کو ختم نہیں کرتا اور اپنی تمام خواہشوں کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اس کو یہ علم کیا دے گا؟ اور مجھے عربوں کا وہ مقولہ یاد آیا، من اتبع ہوا نال عدوہ منہ، جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے دشمن اپنی ساری خواہشیں اس پہ پوری کر لیتا ہے۔ اللہ اور سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اس لیے القلب المختوم یہ بھی اللہ کو پسند نہیں، اور یہ 7واں دل ہے جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے، جس دل پہ مہر لگ گئی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اگلا دل القلب القاسی، سخت دل۔ آپ نے قلب غلیظ کی بات سنی، یہ قلب قاسی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ قلب غلیظ اور قلب قاسی میں ایک دقیق فرق ہے۔ قلب غلیظ کا مطلب ہوتا ہے الذی نزعت منہ الرأفہ والرحمہ، جس سے نرمی اور شفقت کھینچ لی جائے۔ اللہ اکبر، اور قلب القاسی کا مطلب یہ ہوتا ہے الذی لا یلین للایمان، جو ایمان کے لیے نرم نہ ہو، ولا یؤثر فیہ زجر ولا توبیخ، اس کو جتنا بھی ڈانٹ لو اس کو اثر ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچوں کو سمجھاتے وقت، بہت سارے لوگوں کو سمجھاتے وقت جو چاہے ان کو کہہ دیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ القلب القاسی، یہ پتھر مزاج دل جو ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کے بنیادی طور پہ 3 وجہ ہیں۔ جب انسان وعدہ خلافی کرتا ہے پتھر دل ہو جاتا ہے، اور پتھر دل ہوتا کیوں ہے؟ اس دل پہ اللہ لعنت کر دیتے ہیں۔ دوسرا سبب، جب قرآن اور حدیث اللہ کے احکامات کو بدلنے والا شخص جو ہے اس کا دل بھی پتھر ہوتا ہے۔ تیسری بات، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو بھول جانا، یعنی نصیحت کو نگلیکٹ کر دینے والا شخص بھی پتھر مزاج ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے قرآن مجید نے اس حقیقت کو باور کرواتے ہوئے بیان کیا ہے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کر دی۔ اور لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللعن هو الطرد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی۔ جب اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی تو پھر دل نرم کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، پتھر دل ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ جب کسی کو معمولی سی تکلیف ہوتی تو وہ اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا، جب کسی کو پانی کی ضرورت ہوتی کہتا اس کو پلاؤ، اس کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو پلاؤ، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ سب نے جان تو دے دی لیکن پانی دوسرے تک پہنچایا۔ آج پتھر دل لوگ ایسے موجود ہیں، ان کے سامنے 1 نہیں 10 نہیں 50 لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، اور وہ اس بات پہ بھی اتراتے اور خوش ہوتے نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اسلام سے کیا تعلق؟ کیا تعلق ہے؟ صحیح، اسلام جو ہے وہ تو یہ بات سکھاتا ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔
اللہ مومنوں کی محبت، ہمدردی، آپس میں الفت کی مثال تو ایک جسم کی ہے۔ اگر کان میں درد ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ جسم کہے کہ اچھا اس کو اتارتے ہیں، تم یہاں بیٹھو اور درد کو محسوس کرو، میں تو سونا چاہتا ہوں۔ نہیں، اس کان کی وجہ سے وہ بھی نہیں سو سکے گا۔ پورا جسم محسوس کرتا ہے، رات جاگ کے گزارتا ہے، بیداری رہتی ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے۔ مسلمانوں کی کیفیت محبت الفت کی وہ ایسے ہوتی ہے۔ اللہ اسی اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پتھر دل نہ بنائے۔ آمین آمین۔ ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے پتھر بنائے ہیں جن سے نہریں جاری ہوگی، جن سے چشمے جاری ہو گئے، جن سے پانی بہہ پڑتا ہے، لیکن انسان کا جب دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے، نہ اس کو باپ کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کو ماں کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اور نہ ہی اس کو بہن بھائیوں کا کوئی احترام اس کے دل میں ہوتا ہے۔ وہ اس طرح انسانیت کو کچلنے پہ لگ جاتا ہے کہ نہ جانے اس نے مرنا ہی نہیں۔ اسی لیے دیکھتے ہیں کہ آج باپ بیٹے کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ، اور اسی طرح بھائی بھائیوں کے ساتھ، بہنیں بہنوں کے ساتھ کس طرح آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ بالکل سبب کیا ہے؟ دل پتھر ہو گئے۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمائی گفتگو ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ مولانا قاری شعیب احمد صاحب میر محمدی حفظہ اللہ کی۔ آپ نے سنا کہ انہوں نے ہمیں بتایا دل کی جو کیفیات ہوتی ہیں یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ انہوں نے وہ دل ہمیں رہنمائی کی ہے ہماری ان دلوں کی اقسام کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے ان سے سیکھا ہے کہ قلب آثم اللہ کو ناپسند ہے، قلب متکبر اللہ کو ناپسند ہے، قلب غلیظ اللہ کو ناپسند ہے، قلب مختوم اللہ کو ناپسند ہے، قلب قاسی اللہ کو ناپسند ہے۔ یعنی پتھر دل اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے۔ یعنی قلب قاسی یا قلب غلیظ اس کا ہوتا ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی لعنت ہوتی ہے تو دل سے رحمت و شفقت رافت نکال دی جاتی ہے، اور دل حق بات کے قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتا۔ اور ایسا دل جو حق بات کو قبول ہی نہ کرے، وہ حق پہ عمل کیسے کرے گا؟ اللہ کے دین پر عمل کیسے کرے گا؟ اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے اللہ کی لعنت سے بچیں، اللہ کی رحمت کے حصول کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جو دل کی وہ قسمیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، ہمارے دل کو اس صف سے نکال دے اور ہمارے دل میں وہ صفات پیدا فرمائے جو ہمیں اللہ کے قرب میں لے جائیں، اللہ کا پسندیدہ بنا دیں۔ ناظرین کرام، ابھی کچھ صفات اور کچھ اقسام ایسی باقی ہیں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ان کا ذکر کریں گے۔ آپ ہمیشہ دیکھتے رہیے پیس ٹی وی اور رہنمائی لیتے رہیں۔ پیس ٹی وی یقیناً ہمارے اخلاق اور ہمارے ایمانیات میں اضافے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔